الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ العظیم۔ میری قابل احترام اور معزز بہنوں اور بیٹیوں، مجھے خوشی ہے کہ کراچی جماعت کے اجتماع ارکان میں شرکت کا موقع میسر آیا ہے اور آپ سے گفتگو اور تبادلہ خیال کی یہ نعمت میسر آئی ہے۔ جماعت اسلامی سر تاپا اول تا آخر ایک دینی تحریک ہے، اور ایک طرف بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالنا اس کا کام ہے اور بندوں کے رب کی طرف ہکانا اس کی ذمہ داری ہے، وہیں دوسری طرف اپنے جلو میں چلنے والوں کو چاق و چوبند رکھنا، متحرک اور فعال بنانا، جوش و جذبے سے مزین اور معمور کرنا اور زندگی کے نصب العین کی طرف مسلسل پیہم جد و جہد کرنا اس کے پیش نظر ہے۔ ناگزیر ہے کہ جو جماعت اسلامی میں شامل ہو جائے، رکن کی حیثیت سے بالخصوص جماعت اسلامی اس کی نگرانی بھی کرے، اس کی امداد، اعانت اور استعانت بھی کرے، اور ظاہر ہے کہ بدرجہ اولیٰ بندوں کا بندوں کے رب کے ساتھ تعلق مضبوطی اور استواری کی جد و جہد بھی کرے۔ ان گنت حوالے اور معاملات ایسے ہیں کہ جن سے اس تعلق باللہ اور اس کی استواری کی تفصیل سامنے آتی ہے، نظر آتی ہے، لیکن آپ سب اس بات سے واقف ہیں کہ روزانہ عشاء کی نماز میں وطر کے حوالے سے جو دعا ہم پڑھتے ہیں، دعائے قنوت جس کو کہتے ہیں، اس دعائے قنوت میں بدرجہ اولیٰ بندے اور رب کے تعلق کے وہ تمام حوالے موجود ہیں کہ جنہیں مضبوط ہونا چاہیے، جن پر نظر رہنی چاہیے اور نگرانی کی جانی چاہیے۔ یعنی اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک۔ اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد علیک ونسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ اسی سے استعانت طلبی ہے، اسی سے مغفرت کی چاہت اور خواہش اور درگزر کی درخواست ہے، اسی پر ایمان کا اعادہ اور اس کی یاد دہانی ہے، اسی پر توکل ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تمام چیزیں اسی لیے رات کے آخری پہر، پچھلے پہر، اس دعا کے پڑھنے میں جب آدمی چاروں طرف کے مشاغل سے، حالات سے فارغ ہو کر اپنے رب کی طرف یکسو ہونے کے زیادہ مواقع پاتا ہے، زیادہ سازگار فضا اور ماحول اس کو میسر آتا ہے، تو یہ یاد دہانی اور تذکیر کے عنوانات ہیں۔ ویسے تو ہر مسلمان کے لیے، لیکن بالخصوص جو لوگ دین کی اقامت کے اور غلبہ دین کے جد و جہد کے لیے نکلے ہوں ان کے لیے، اور پھر ان میں بھی سب سے زیادہ ان لوگوں کے لیے جو ایک حلف لے کر ایک عہد پورا کرنے کے لیے رکن کی حیثیت سے جماعت کے اندر داخل ہوئے ہوں، ہر روز اس یاد دہانی کو سینے سے لگانا اور ہر روز اس پس منظر میں اپنے آپ کا جائزہ لینا، اس آئینے میں اپنی تصویر دیکھنا، ناگزیر ہے کہ یہ کام باقاعدگی کے ساتھ انجام پائے۔
اس لیے کہ ہم جو کام لے کر اٹھے ہیں وہ اس قدر مقدس، محترم اور بابرکت ہے ایک طرف، اور دوسری طرف اتنی آزمائشوں سے اور حالات کی خرابیوں اور صعوبتوں اور مشکلات اور رکاوٹوں سے پر ہے، اور آزمائش کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں وہ سب اس کے اندر پنہاں ہیں، کہ ناگزیر ہے کہ اس رب کے ساتھ تعلق کی آبیاری میں ہم بہت شعوری کوشش کریں، جس کے لیے سارا کام کیا جا رہا ہے، جس کی استعانت اور اعانت کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ ان کاموں کو انجام تک پہنچایا جا سکے، نتیجہ خیز بنایا جا سکے۔ اور وہ جو مایوسی کے دورے پڑنے لگتے ہیں، بے اطمینانی کی کیفیت سے انسان دوچار ہونے لگتا ہے اور مختلف حوالوں سے اپنے آپ کو ضعف کا شکار پاتا ہے، ان مراحل سے اور ادوار سے بھی نجات اسی وقت ممکن ہے جبکہ اپنے رب کے ساتھ تعلق کی ان بنیادوں پر مسلسل نظر رکھی جائے اور اس کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے اور بہتر سے بہتر بنانے اور کل سے بہتر آج اور آج سے بہتر ہے وہ کل کا عنوان سجانے کی کوششیں نہ کی جائے۔ اس لیے میں بھی بطور یاد دہانی کے یہ تلقین آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور یہ جو اتقوا اللہ کی یہ تعلق باللہ کی تلقین ہے، یہ تمام بزرگان دین کا شیوہ رہا ہے، تمام صلحائے امت کی ریت اور روایت رہی ہے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے۔ اس لیے ہم جب بھی مل جل کر بیٹھیں، ناگزیر ہے کہ ہمارے ذمہ داران ہمیں ان تمام چیزوں کی طرف متوجہ کریں اور ہمارے ان رشتوں کو بہتر اور مضبوط بنانے کے لیے وہ تمام کوشش اور کاوش کریں کہ جو مطلوب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ اکرام کو ایک ریڈی ریفرنس میسر تھا۔ کوئی مشکل درپیش ہوتی تھی، کوئی سوال ذہن میں کل بلاتا تھا، کوئی وضاحت مطلوب ہوتی تھی، حالات جس ڈگر پر چل رہے ہوتے تھے اس کی سمجھ بوجھ اور فہم کی ضرورت پڑتی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو جاتے تھے۔ جو کہنا ہوتا تھا، جو سننا ہوتا تھا، اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ تیار کر لیتے تھے۔ لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ 13 سالہ دور جو مکے کا ہے اور جو 10 سالہ دور مدینے کا ہے، مدنی دور ہے، ان 23 سالوں میں اگر الیوم اکملت لکم دینکم والی بات آ گئی کہ دین مکمل اور کامل کر دیا گیا، تو یقینی طور پر رہتی دنیا تک مکمل رہنمائی موجود ہے، اور زندگی کا کوئی ورق ایسا نہیں ہے، یا زندگی جن سوالوں کے درپے ہوتی ہے اور جن دائروں اور مورچوں اور محاذوں پر دندناتی نظر آتی ہے، اس زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ دور نبوت کے حوالے سے اس میں کوئی رہنمائی رہ گئی ہو، کوئی کمی کثر کا عنوان بچ گیا ہو۔ اس لیے اگر یہ اطمینان اور یقین حاصل ہو جائے تو پھر آدمی قرآن و سنت ہی سے تمام معاملات میں رجوع بھی کرتا ہے، اور رجوع کرنے والوں کی رہنمائی کا ذریعہ اور وسیلہ بھی بنتا ہے۔ اس لیے ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم جس کام کو لے کر اٹھے ہیں، جس ذمہ داری کو ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس کی توفیق سے محسوس کیا ہے، اس کام کو یا اس بیڑے کو اٹھانا، اس کے حوالے سے اپنے آپ کو منزل تک پہنچانا، اور نظم العین جیسا کہ اس کے معنی مفہوم کے اندر پنہاں ہے، واضح ہے، نگاہیں ایک خاص سمت کے اندر گڑی رہنا، یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب آدمی تمام فارغ اوقات کے اندر بھی اور مصروف اوقات کے اندر بھی اپنے آپ کو اپنے رب کے ساتھ جوڑے رہنے کی وہ تمام تدابیر اختیار کرے، اور بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ احادیث کے حوالے سے یا سنت نبوی کے حوالے سے زیادہ معلومات پیدا کی جائیں تاکہ ان معلومات کی روشنی میں اندھیروں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ جماعت اسلامی نے پچھلے 60-65 سالوں کے اندر اس ملک کے اندر
سیاسی دائرے میں یا اجتماعی دائرے میں انگنت تحریکیں اٹھائی ہیں، انگنت اتحاد ہیں کہ جو اس نے مختلف پارٹیوں کے ساتھ، افراد کے ساتھ مل کر بنائے ہیں۔ اور آپ اس بات سے واقف ہیں، میں صرف دہرا رہا ہوں کہ یہ جو اتحاد بنتے ہیں تو یہ منیمم ایجنڈے پر کم سے کم پروگرام پر تشکیل اور ترتیب پاتے ہیں، اس لیے کہ میکسیمم ایجنڈا اور زیادہ سے زیادہ نکات جو ہے وہ تو ہر پارٹی کا اپنا مینیفیسٹو اور منشور ہوتا ہے، اور اس منشور کو بروئے کار لانا اور اس کے مطابق معاملات کو لے کر چلنا وہ تو پارٹی کا کام ہے۔ لیکن جب پارٹی اور مختلف پارٹیاں کم سے کم پروگرام پر متفق ہوتی ہیں تو جو ان کے درمیان نکات اتفاق ہوتے ہیں انہی کے اوپر یکجا ہوتی ہیں، یا یوں کہہ لینا چاہیے کہ جو حالات کے تقاضے کے طور پر ناگزیر ضروریات بن جاتی ہیں اور نکات کی شکل میں ڈھل جاتی ہیں، ان کے حوالے سے پھر اتحادوں کی بات ہوتی ہے۔ یعنی اس وقت ملک کے اندر ایک تو پیپلز پارٹی ہے اور دوسرے MQM ہے، جن سے کبھی اتحاد جماعت اسلامی نے نہیں کیا، حالانکہ MQM کے ساتھ بھی ایک COP بنی تھی، آپ کو یاد ہوگا۔ وہ جتنا ڈھیلا ڈھالا اتحاد تھا اور جن مقاصد اور نکات پر اس پر اتفاق ہوا تھا وہ بھی علم ہے سب کے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو لیفٹ کی پارٹیاں رہی ہوں، رائٹ کی رہی ہوں، ان کے مقاصد کچھ بھی رہے ہوں، ان سب کے ساتھ تمام دائروں کے اندر اتفاق اور اتحاد سے چیزیں ہمیشہ چلی ہیں، اور وہ معاشرے کے دباؤ اور معاشرے کے سے اٹھنے والے سوالات کی روشنی ہی میں یہ تمام چیزیں بنی ہیں، تشکیل پائی ہیں اور ترتیب ان کو ملی ہے۔ جب منیمم ایجنڈے پر پیش رفت کے نتیجے میں جزوی طور پر یا کلی طور پر کوئی کامیابی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد اتحاد بکھر جاتے ہیں، منتشر ہو جاتے ہیں، تو اس مجموعی کام کو کرنے میں کہ جو پارٹی کی سطح پر منشور کی صورت میں موجود ہے، اس مجموعی کام کو کرنے میں کچھ سہولتیں نظر آتی ہیں، دکھائی دیتی ہیں، اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو رکاوٹیں تھیں ان میں سے سب نہ صحیح کچھ نہ کچھ ضرور دور ہوئی۔ اس وقت پھر ایک مرحلہ اسی طریقے کا درپیش ہے، حالانکہ بحیثیت مجموعی یہ سیاسی حالات کی دلدل سے نکلنے کا مرحلہ نہیں ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اتھل پتھل، اس کا اکیلے سامنا کرنے کے بجائے مل جل کر سامنا کرنے کا بھی مرحلہ نہیں ہے، بلکہ اس وقت اگر کوئی الائنس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو وہ بنیادی طور پر انتخابی الائنس کی گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اس ضرورت کو کافی عرصے سے محسوس کرتے ہیں کہ ملک اور معاشرے کے حوالے سے جو ایک دینی ایجنڈا ہو سکتا ہے، جو دینی فرائض اور واجبات کی شکل میں سامنے آتا رہتا ہے، اور پوری سیکولر لابی نے یا امریکن لابی نے یا دین دشمن لابی نے جس ایجنڈے کے تحت معاشرے پر ڈورے ڈالے ہیں، قبضہ کیا ہے، پیر جمائے، قدم جمائے ہیں، اس سے نجات پانے کے لیے کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے دینی جماعتوں کا کہ جو دینی ایجنڈے کو لے کر چلے۔ لیکن اے بسا آرزو کے خاک شد کے مزداق، یہ خواہش تو موجود رہی ہے، لیکن عملاً یہ جتنا کچھ ہو سکا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ ہم نے جب گو امریکہ گو کی تحریک شروع کی تھی، یعنی امریکی غلامی نامنظور کی، تو تمام پارٹیوں سے فرداً بھی یہ اپیل کی تھی کہ وہ چاہیں تو اپنے پلیٹ فارم سے اس تحریک کا آغاز کریں، اور اچھی اور انسب اور بھلی بات یہ ہے کہ سب مل کر ایک پلیٹ فارم بنا لیں، ایک نکاتی ایجنڈا گو امریکہ گو کا، کیونکہ ہمارے اصل مسائل میں جڑ اور بنیاد کی حیثیت امریکی مداخلت کو حاصل ہے۔ لیکن جتنا کچھ لوگوں نے کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور جتنا ہم اکیلے کر سکتے تھے وہ بھی اس کا بھی آپ کو علم ہے۔ لیکن پیش نظر اس وقت یہی تھا کہ ایک دینی ایجنڈے پر لوگوں کو مجتمع کیا جائے، کہ جس کے نتیجے میں یہ ٹھیک ہے کہ وقتاً فوقتاً یہ کام ہوتا رہا، ناموس رسالت کے یا توہین رسالت کے جو مختلف ابواب کھلتے رہے، اس میں بھی تمام مذہبی گروہ آپس کے چھوٹے موٹے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر متحد بھی ہوئے، اور بعض اوقات اپنی باتیں منوانے میں نسبتاً کم وقت میں اور ایک بڑا پریشر
ڈیولپ اور بلڈ اپ کرنے کے نتیجے میں کامیابی سے بھی ہمکنار ہوئے۔ لہذا اس اعتبار سے یہ ضرورت تو ابھی بھی موجود ہے، اور یہ سوالیہ نشان کہ دینی جماعتیں مل جل کر کوئی ایسا پلیٹ فارم تشکیل دیں جو پوری امت کے مسائل کو ایڈریس کرے، اور پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ کچھ کیا جا رہا ہے تو اس کو دیکھے قریب سے اور اس بارے میں کوئی تدبیر اپنائے اور اختیار کرے۔ لیکن اس وقت جو میں بات کر رہا تھا وہ تو بنیادی طور پر الیکٹورل الائنس کی بات ہے، کہ جس کے بارے میں غور و فکر جاری ہے، کیونکہ اس دائرے میں بھی آپ مجھ سے اتفاق کریں گی کہ پارٹیوں میں سے کوئی بڑی سے بڑی پارٹی بھی، کوئی ایک پارٹی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ پورے ملک کے اندر اپنی ہی بنیاد پر، اپنی ہی ایک قیادت اور اپنے منشور کے حوالے سے پورے ملک کے اندر انتخابی ڈول ڈالے، نتیجہ خیز اس کو بنائے، اور لوگوں کو بڑی تعداد میں اپنا ہمنوا بنا کر واقعی الیکشن کو جیت سکے۔ تمام پارٹیاں، کیونکہ ہر صوبے کی پارٹیاں الگ الگ ہے، تمام پارٹیاں اس بات کی محتاج ہیں کہ مل جل کر حالات میں سے کوئی راستہ بنائیں، اور ہر صوبے کے جیسے حالات اور جو صورت احوال ہے اس کے مطابق جزوی طور پر کسی ایک جگہ کسی دوسری جگہ ایسے انتخابی الائنس اور الیکٹورل الائنس بنائیں کہ جو ان کی سیٹوں کی تعداد میں بھی اضافہ کر سکے، اور پھر وہ اپنی مرضی سے جس طریقے سے چاہے کام کرے، اور بحیثیت مجبوری ان کی انتخابی پوزیشن جو ہے اس کو محفوظ بنا سکے۔ جب تک کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں ہوتا، ہم بھی اسی تگ و دو میں ہیں کہ تمام پارٹیوں سے ہمارے رابطے ہیں کہ ان رابطوں کو مضبوط بنائیں، جو مختلف پارٹیوں سے اشکال ہو سکتے ہیں یا موجود ہیں ان کو رفع کرنے کی کوشش کریں، ایک اچھے ہوم ورک کے ساتھ بعض چیزوں پر انہیں اگر ہم آمادہ کر سکتے ہیں تو آمادہ کریں، اور بعض امور ترک کرنے کے لیے اور بعض اختیار کرنے کے لیے کچھ کہا جا سکتا ہے تو اس طرح متوجہ کریں۔ لہذا اس اعتبار سے ہمارا بھی یہ کام جاری ہے، اور باقی لوگوں کا بھی یہ سلسلہ اسی طریقے سے جاری ہے، اور الیکشن کے اعلان یا اس کی قربت کی آہٹ پاتے ہی میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک کے اندر یہ سرگرمی شروع ہو جانی ہے کہ ترجیحی اعتبار سے مختلف صوبوں میں لوگ کن لوگوں کے ساتھ چل رہے ہیں اور کن لوگوں کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ بات زور شور سے کہی جاتی ہے کہ مذہبی ووٹ کو یکجا ہونا چاہیے، اس کو منتشر ہونا، تقسیم اور در تقسیم سے دوچار ہونا، اور مذہبی ووٹ کو مذہبی لوگوں کے خلاف ایک دوسرے کے استعمال ہونا، اس سے جتنا بچا جا سکے اچھا ہے۔ ظاہر ہے کہ تجزیہ درست ہے اور اس میں بڑی سچائی اور حقیقت پنہا ہے، لیکن یہ کہ یہ کام بڑا محال ہے، اور اس کی قیمت جو ہے کسی کی جیب میں نہیں ہے کہ وہ ادا کر سکے کہ کیسے اس کو قیمت ادا کرے، لیکن بہرحال یہ صورت پائی جاتی ہے، موجود ہے، اور ہم بھی اس بات کے لیے کوشاں ہیں کہ حالات میں مذہبی ووٹ کے تقسیم کو ہونے سے یا ضائع ہونے سے یا کسی نا امیدی کا شکار ہو کر گھر بیٹھ جانے سے اس کو بچایا جائے، اور مل جل کر حالات کے اندر کوئی بہتری پیدا کی جائے۔ کیا نتیجہ نکلے گا ان تمام کوششوں کا، یہ تو ابھی کہنا محال ہے، اس لیے کہ مکمل کامل حوالگی اور سپردگی کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کر دینا، ظاہر ہے کہ یہ حکمت عملی کوئی کامیاب حکمت عملی نہیں ہو سکتی، اس لیے لوگوں کو بھی اس پر آمادہ کرنا کہ وہ گیو اینڈ ٹیک کے لیے تیار رہیں، اور خود بھی ذہنی طور پر اس کے لیے تیاری کرنا، دونوں کام پیش نظر ہیں اور دونوں اس وقت ہو رہے ہیں۔ ملک کے مجموعی حالات کے اندر حقیقت یہ ہے کہ جب فروری 2008 میں الیکشنز ہوئے تھے، اور جس ماحول میں اور جس پس منظر میں ہوئے تھے، اس میں عوام کی ایک بڑی تعداد کو یہ توقع پیدا ہو گئی تھی کہ اس الیکشن کے نتیجے میں سدھار آ سکے گا، اور حقیقی مسائل جو لوگوں کے ہیں ان کی طرف حکمران توجہ دے سکیں گے، اور مل جل کر اس نیا کو مجدار سے نکالنے اور کنارے تک لگانے میں سب کامیاب ہو سکیں گے۔ اور میں آپ کو یاد دلاؤں، بات تو ذرا پرانی ہے، 4 سال گزر رہے ہیں اس بات کو، کہ جو لوگ الیکشن میں کامیاب ہوئے تھے
انہوں نے بھی بآواز بلند اس بات کو کہا تھا اور پکارا تھا کہ عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پرویز مشرف اور اس کی پالیسیوں کو مسترد کر دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ عوام نے ایسا ہی کیا بھی تھا، اور حکمران، یہ بننے والے حکمرانوں کی طرف سے اس کا اعادہ ان کے لیے دل خوشکن بھی تھا۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ ہم مختلف پارٹیاں مختلف حیثیتوں میں الیکشن کم یا زیادہ جیت کر آگے آئی ہیں، ہم ایک مفاہمت کی پالیسی، ریکنسیلیشن کی پالیسی پر عمل کریں گے، تاکہ آپا دھاپی سے اور لیگ پولنگ سے اور ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی سے اور کردار کشی سے ہم باز رہیں، اور واقعی قوم کی اور ملک کی جس مجدار میں کشتی گھری ہے اس میں خدمت کر سکیں اور ان کو منزل تک بتمام و کمال اور حفاظت کے ساتھ پہنچا سکیں۔ دونوں باتوں کا لوگوں نے خیر مقدم کیا تھا، خوش آمدید کہا تھا، خوشی کا اظہار کیا تھا، تحسین کے ڈونگرے برسائے تھے، اور اس تمنا اور آرزو کا خواب دیکھا تھا کہ حالات واقعی بہتری کی طرف مائل بھی ہوں گے، نظر بھی آئیں گے، دکھائی دیں گے، اور ہم ان اہداف کو حاصل کر سکیں گے جن کے لیے مدت ہائے دراز سے آنکھیں ترستی ہیں۔ لیکن پچھلے 3.5-4 سال کے اندر جو کچھ ہوا ہے، ظاہر ہے وہ کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہے، مخفی نہیں ہے۔ کم از کم یہ 2 نکات جو شروع ہی سے بیان کیے گئے تھے، ان کی طرف تو کوئی پیش قدمی نہیں ہوئی۔ پرویز مشرف کی شخصی اور ذاتی حیثیت میں بھی اس کو جو اہمیت دی گئی، جتنے بڑے پیمانے پر اس کے لیے الوداعیہ کا اہتمام کیا گیا، ریڈ کارپٹ فیئرویل اس کو دیا گیا، اور وہ سارے مقدمات بھلا کر اس کی کارکردگی کے حوالے سے لوگوں کے اندر جو تحفظات تھے ان کو نظر انداز کر کے یہ سب کچھ کیا گیا۔ اور پھر جن پالیسیوں کا اس نے آغاز کیا تھا، اور سب سے زیادہ اور بڑے پیمانے پر وار آف ٹیرر کے حوالے سے جس بات کا آغاز کیا تھا، وہ بھی جو کا تو باقی رہا، اور وہ سلسلہ اسی طریقے سے جاری رہا، اور اس میں بھی کوئی کمی کثر جو تھی کسی طرف سے دیکھنے کو نہیں ملی۔ چونکہ ہمارے ملک کے اندر حکمران تو انواع و اقسام کے آتے رہے ہیں، فوجی حکمران بھی اور سول حکمران بھی، مرد حکمران بھی اور خاتون حکمران بھی، ایک صوبے سے بھی دوسرے صوبے سے بھی، ہر جگہ سے اٹھ کر لوگ ایوان اقتدار میں اسلام آباد میں پہنچتے رہے ہیں، صوبوں کے اندر حکومتیں بناتے رہے ہیں۔ لیکن بعض معاملات ایسے ہیں کہ جس میں تمام حکومتوں نے پالیسی ایک ہی اختیار کی، اور اس پہ سر فہرست معاملہ کشمیر کا ہے۔ ہر آنے جانے والی حکومت کی کشمیر پالیسی ایک ہی تھی کہ کشمیریوں کو حق خود ارادی استصواب کا حق ملنا چاہیے، تاکہ وہ اپنی آزاد رائے اور مرضی سے یہ طے کریں کہ وہ پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں یا بھارت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ اس معاملے میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ پہلی مرتبہ پرویز مشرف نے اس مسئلے کو متنازع بنایا، اختلافی قرار دیا، اور کشمیر کے مسئلے پر 1 حل نہیں، 2 حل نہیں، 20 حل 21 حل تک پیش کرنے کی کوشش کی۔ بین الاقوامی برادری کو بھی یہ میسج دیا کہ ہم کشمیر کے معاملے میں زیادہ سنجیدہ نہیں ہیں، اور خود اپنے عوام کو اور کشمیریوں کو بھی ظاہر ہے ایک ایسا پیغام دیا کہ جو ان کے لیے مایوس کن تھا۔ لیکن یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے اس کے نتیجے میں زیادہ بڑی جدوجہد کی بنا ڈالی اور زیادہ بڑے پیمانے پر قربانیوں کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا۔ اسی طریقے سے آزاد خارجہ پالیسی کا جو کارنر سٹون ہے اس پہ کبھی کوئی اختلاف نہیں رہا۔ لیکن اب یہ پرویز مشرف نے جو پالیسی اختیار کی تھی، اور ایک ٹیلی فون کال پر ڈھیر ہو کر اپنی آزادی کا سودا کر لیا تھا، اور غلامی کی بیڑیاں اور زنجیریں اور زبانوں پر پہرے بٹھانے کا عمل اس کے دور سے شروع ہوا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو پرویز مشرف نے شروع کی تھیں، یہ بعد کے دور کے اندر بھی جو جمہوری اور انتخابی دور کہا جاتا ہے، اور عوامی حکومت کا اور ان کے نمائندوں کا دور کہا جاتا ہے، اس کے اندر بھی یہ سلسلہ جاری رہا، اور اس شد و مت کے ساتھ جاری رہا کہ پارلیمنٹ کے یعنی جوائنٹ سیشن جس کو کہتے ہیں، پارلیمنٹ کے اس اجلاس نے 2 مرتبہ قراردادیں منظور کی، جس میں سر فہرست یہ بات تھی کہ ہمیں اپنی خارجہ پالیسی کو ریویو کرنا چاہیے یا ریوزٹ کرنا چاہیے، اس کا جائزہ لینا چاہیے، اور ایک آزاد خارجہ پالیسی تشکیل دینی چاہیے جو ہمارے مقاصد کی مرہون منت اور اس کے تابع ہو،
اور ہمارے اہداف کے حصول میں ہمارے لیے سہولتیں پیدا کرے۔ یعنی پارلیمنٹ کی متفقہ قرارداد اس موضوع پر جس کا نقطۂ آغاز ہی یہ بتا رہا ہے کہ خارجہ پالیسی جو ہے وہ آزاد نہیں ہے، غلام ہے، اس خطے میں ہماری نہیں ہے، امریکہ کی ہے، ہماری ضرورتوں اور ترجیحات کو پورا کرنے والی نہیں ہے، بلکہ امریکہ کی ہاں میں ہاں ملانے والی اور اس کی مشکلات کو دور کرنے والی ہے۔ لہذا یہ پرویز مشرف والا معاملہ بھی پچھلے 3.5 سال سے اسی طریقے سے جاری ہے، اور مفاہمت کے نام پر جو کچھ کیا گیا ہے، ریکنسیلیشن کا جس طریقے سے مذاق اڑایا گیا ہے، اور اس کی جو اسپرٹ اور روح ہو سکتی ہے، جو عنوان اس کے اندر پوشیدہ اور پنہاں ہو سکتا ہے، ان سب سے جس طریقے سے برات کا اعلان کیا گیا ہے، وہ بھی قابل غور ہے۔ یعنی صوبہ سندھ کے اندر تو عملاً یہ ہو گیا ہے کہ ریکنسیلیشن یا مفاہمت کے نام پر دہشت گردوں کو حکومت حوالے کر دی گئی۔ دہشت گردوں سے بلیک میل ہونے کو ریکنسیلیشن یا مفاہمت کہا جا رہا ہے۔ دہشت گردوں کی شرائط پر حکومت چلانے کو اور بتہ خوری اور اس فن کے اندر یہ طولہ رکھنے والے لوگوں کو وہ اہمیت حاصل ہوئی ہے کہ جیسے کہ وہ اکثریتی پارٹی ہیں، وہ بڑی پارٹی ہیں، اور ان کو مینڈیٹ ملا ہے اس صوبے پر حکمرانی۔ ظاہر ہے کہ یہ ریکنسیلیشن نہیں ہے، یہ مفاہمت نہیں ہے، یہ عوام کے ساتھ بڑی بیہودگی کا اور غداری کا مظاہرہ کیا گیا ہے، اور عوام کا جو مینڈیٹ ہے اس کا مذاق اڑانے کی کوشش کی گئی ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کو جو مینڈیٹ ہے اس میں وہ اکثریتی پارٹی ہے صوبہ سندھ کے اندر۔ یہی معاملہ کم و بیش مرکز میں اور مرکز کے تعاون سے صوبہ خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں ہے۔ یعنی بلوچستان میں تو ایک ایسی مضحکہ خیز صورتحال ہے کہ جتنے ایم پی ایز ہیں بلوچستان اسمبلی کے، وہ سب کے سب علاوہ ایک کے وزیر ہیں۔ یعنی 99% لوگ جو ہے وہ وزیر بن گئے ہیں، اور ایک اس لیے نہیں ہے کہ اس کی ناراضگی ہے وزیر اعلیٰ سے اور قبائلی سطح پر ناراضگی ہے۔ ظاہر ہے سب پارٹیاں یکجا ہیں، ٹارگٹ کلنگ جاری ہے، بلوچستان کے مسائل میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے، مسنگ پیپل کی تعداد وہاں پر بڑھ رہی ہے، اور بڑے پیمانے پر تصادم کے بار بار واقعات سننے کو آتے ملتے ہیں۔ خود وہاں کے ذمہ داران میں سے بڑے بڑے لوگ بار بار اس بات کو آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں، سرکاری اور فوجی لوگ، کہ بھارت افغانستان سے بیٹھ کر بلوچستان کو غیر مستحکم کر رہا ہے، سازشیں کر رہا ہے، پیسہ تقسیم کر رہا ہے، خود کچھ بامبر بھیج رہا ہے، لیکن حکومت ہے کہ ٹچ سے مس نہیں ہوتی۔ سارے لوگ وزیر والی ساری مراعات لے رہے ہیں، جتنی مراعات بلوچستان میں میسر نہیں ہے وہ سب انہوں نے اپنے نام لکھی ہوئی ہیں، اور شب و روز اس کے یعنی انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ظاہر ہے اس کے اندر مذہبی جماعتیں بھی ہیں، غیر مذہبی اور سیکولر جماعتیں بھی ہیں۔ جمعیت علماء اسلام بھی وزارت کے مزے لوٹ رہی ہے اور بڑے آرام سے بیٹھی ہوئی ہے، اور مسلم لیگ نون بھی یہی کام کر رہی ہے۔ اور یہی معاملہ صوبہ خیبر پختونخوا کا ہوا ہے کہ اس مفاہمت کے نام پر پوری حکومت عملاً ANP کے حوالے کر دی گئی ہے۔ باقی سب لوگ بیساکھیوں کا کام کر رہے ہیں، جو لوگ شریک ہیں پیپلز پارٹی وغیرہ، اور اس کو حکومت چلانے میں مددگار بنے ہوئے ہیں، اور وہ جس طرح حکومت چلا رہی ہے وہ بات بھی کسی سے پوشیدہ نہیں۔ تو اس لیے میں نے یہ بات عرض کی کہ جن 2 باتوں کا اعلان شروع میں ہی کیا گیا تھا، ان کی خلاف ورزی بھی چوری اور سینہ دوری کے حوالے سے مکمل اور مسلسل کی جاتی رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں ملک کا جو حال ہونا تھا، جس بگاڑ کو جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے کا عنوان بننا تھا، وہ تمام چیزیں نظر آتی ہیں اور دکھائی دیتی ہیں۔ کوئی ملک کی معیشت نہیں ہے، قرضوں کی معیشت کے تحت پورا ملک چل رہا ہے، اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور قرضوں کی معیشت ہمیشہ ڈکٹیشن کی اور غلامی کی معیشت ہوتی ہے۔ یعنی میں صرف اگر ایک مثال دوں جو آپ پہلے سے جانتی ہیں، کہ جو کیری لوگر بل کی منظوری اور اس کے قانون بننے کے نتیجے میں جو ایڈ ہمارے لیے مقرر ہوئی، اس میں 5 شرائط تھی جو ہمیں پوری کرنی تھی۔ گویا اس ایڈ لینے کے اعلان نے 5 شرائط پوری کر دیں، اور اس میں سر فہرست یہ شرط تھی کہ ہم اپنے نیوکلیئر پروگرام کو کیپ رکھیں گے، اس کو ایکسپینڈ نہیں کریں گے، اس کو انکریز نہیں کریں گے، اس میں کوئی اضافہ نہیں کریں گے، اس کو سم بکمن رکھیں گے، اور جہاں ہے اس کو ٹھٹرا ہوا اور سہما ہوا ہی رہنے دیں گے۔ یعنی قدغن لگائی گئی تھی کہ ایٹمی پروگرام کے بارے میں کوئی سنگن نہ ہونے پائے کہ ہم اس میں کوئی پیش رفت کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے اور شرائط تھیں، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ گویا جتنی امریکی
چاہے وہ سول ایڈ ہو یا ملٹری ایڈ ہو، جتنی ایڈ کے نام پر چیزیں ہیں وہ بہت تھوڑی بھی ہیں، ناکافی بھی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس پہ ڈکٹیشن بھی ہے غلامی کے حوالے سے اور اپنی آزادی کو سرنڈر کرنے کے حوالے سے۔ آپ سب اس بات سے بھی واقف ہیں اور اس بات کو دور تک پھیلانا اور پہنچانا بھی چاہیے کہ یہ جو ہمارے ہاں ایڈ کے نام پر چیزیں آتی ہیں، اس کا ایک بڑا حصہ کک بیکس کی صورت میں یا سروس چارجز کی صورت میں ویسے ہی واپس ایڈ دینے والے کو چلا جاتا ہے، اور یہ کہیں کہیں پر 20% اور 25% سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ گویا 25% ایڈ تو اس طرح ختم ہو جاتی، اس کے بعد 25 سے 30-35% جو ایڈ ہے وہ کرپشن کی نظر ہو جاتی، اور اس کے بعد جو ایڈ بچتی ہے وہ پائپ لائنز کے اندر موجود رہتی ہے اور عوام کے بینیفٹ کے لیے، ان کے فائدے کے لیے عملاً صرف ہوتی نظر نہیں آتی۔ اس لیے اس قرضوں کی معیشت نے اور اس غلامانہ معیشت نے، جس نے ہمارے ہاتھ پیر بھی باندھ دیے ہیں اور ہمیں حق اور سچ کہنے سے بھی روکا ہوا ہے، اور ہمیں ہر اعتبار سے ذہنی اور علمی اور فکری اور عملی غلامی کے اندر مبتلا کیا ہے، اس نے معاشی طور پر ہمیں دھیلے کا بھی فائدہ نہیں پہنچایا ہے، اور بے شمار دائروں کے اندر ہماری دستنگری امریکہ کے حوالے سے یا مغربی ممالک کے حوالے سے اور ہماری غلامی میں اس نے اضافہ کیا ہے۔ تو یہ جو پچھلے پورے 3-3.5 سال کا منظرنامہ ہے، اس میں معاشی طور پر خارجہ پالیسی کے حوالے سے، ڈومیسٹک پالیسیز کے حوالے سے، ڈومیسٹک پالیسیز پر جو بن رہی ہیں اس کے نتیجے میں ایک ایسی عجیب و غریب لوڈ شیڈنگ ہے کہ پوری لغت کے اندر لوڈ شیڈنگ کے وہ معنی ایک خاص دائرے میں محدود حوالے سے سامنے آتے ہیں۔ یہاں گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ ہے اور بجلی کی بھی لوڈ شیڈنگ ہے، جس کا کوئی ڈسپلن نہیں ہے۔ لوڈ شیڈنگ کا پہلا عنوان ہی یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈسپلن ہونا چاہیے کہ کتنے بجے بجلی جائے گی، روزانہ کتنے بجے آئے گی۔ گیس کے بھی اگر بند ہونے کے اوقات ہیں تو معلوم ہونے چاہیے، اور اس میں پریشر برقرار رہنا چاہیے، بجائے اس کے گیس ہے اور نہیں ہے، آ رہی ہے لیکن پریشر نہ ہونے کی وجہ سے چیزیں پک نہیں رہی ہیں، بن نہیں رہی ہیں اور استفادہ نہیں پہنچا رہی ہیں۔ یعنی یہ بالکل لوگوں کے اوپر ظلم کی ایک نئی شکل ہے کہ جو روا رکھی گئی ہے، اور یہ تو صرف گیس اور بجلی کا ذکر میں نے کر دیا ہے، ورنہ بحیثیت مجموعی جو مہنگائی کی صورت ہے، جو بے روزگاری کا عالم ہے، ظاہر ہے جب گیس نہیں ہے اور فیکٹریاں اور صنعتیں اور کارخانے بند ہوں گے تو بے روزگاری بڑھے گی۔ وہ آدمی کہ جو کماتا ہی نہیں ہے وہ مزدوروں کو تنخواہیں کہاں سے دے گا؟ مزدور پر احتجاج کریں گے، توڑ پھوڑ ہوگی، معاشرے میں ڈسپلن پیدا ہوگا، ڈس آرگنائزیشن ہوگی، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہوگی، آپا دھاپی ہوگی، انسانوں کے مسائل میں اضافہ ہوگا۔ یہ تمام نفسیاتی اور جسمانی دائرے کے اندر اور ذہنی و فکری دائرے کے اندر یہ تمام مسائل جنگل کی طرح اگتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے کہ لوگ فرسٹریٹ ہو رہے ہیں، نا امید ہو رہے ہیں اور حالات کی خرابی کا شکار ہو رہے ہیں، جس سے نجات ملتی ان کو نظر نہیں آتی۔ اس لیے انسانی سطح پر اور اسی پس منظر میں بھارت کو موسٹ فیورڈ نیشن قرار دینے کا، پسندیدہ ترین ملک قرار دینے کا، اس کو درجہ دینے کا اعلان بھی ہوا کہ یہ اسٹیٹس اس کا ہوگا۔ دیکھیے یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ ہم بھی اس کو چیزیں بھیجیں گے، وہ بھی ہمارے پاس چیزیں بھیجے گا، ہماری ضرورت کی چیزیں ہم منگا لیں گے، اپنی ضرورت کی چیزیں وہ منگا لے گا۔ اول تو جو اب تک کا ٹریک ریکارڈ ہے وہ اس کے خلاف ثبوت ہے، لیکن ہمارے پاس تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، ہماری تو فیکٹریاں ہی بند ہیں، ہماری تو صنعتیں ہی تالے پڑ گئے ہیں، ہمارے یہاں تو گیس اور بجلی نہیں ہے، جو چیزیں پیدا بھی ہوتی تھیں وہ بھی پیدا نہیں ہو رہی ہیں، اتنی بھی نہیں ہو رہی کہ ہماری ضرورت پوری کر سکیں، کجا کہ ہم اس کو ایکسپورٹ کریں اور بھارت کی طرف بھیجیں۔ یعنی ہمارے ہاتھ پیر باندھ کر بھارت سے لڑنے کے لیے تیاری کی جا رہی ہے کہ ہم کو آپ کو اکھاڑے میں اتار دیں گے اور آپ بھارت کے، ہمارے پاس تو لڑنے کے لیے بھی کوئی سامان نہیں ہے۔ لہذا اس اعتبار سے لوگوں نے اس پر بحث کی ہے اور اچھی بحث بھی کی ہے۔ مثال کے طور پر یہ ایک نقطہ بہت بیان کیا گیا کہ آخر چین کے اور بھارت کے بھی تو بڑے اختلافات ہیں اور مختلف دائروں کے اندر اختلافات ہیں، سرحدی جھگڑے بھی موجود ہیں، لیکن یہ جو چین اور بھارت کی تجارت ہے یہ تو آسمان سے باتیں کر رہی ہے، اور اس کا توازن بھی ہمیشہ چین کے حق میں نہیں ہوتا بلکہ کبھی کبھی بھارت کے حق میں بھی ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ دلیل دینے والے یہ بات بتانا بھول جاتے ہیں کہ چین بھارت سے بڑا کتنا ہے اور پاکستان بھارت سے چھوٹا کتنا ہے۔ چھوٹوں کی تجارت بڑوں سے جیسی ہوتی ہے ویسی چین کی اور بھارت کی ہو رہی ہے، اور ویسی پاکستان کی اور بھارت کی کرانا چاہتے ہیں۔
اور دوسری بات وہ ہے ہی جو میں کہہ چکا ہوں کہ ہمارے پاس تو کوئی چیز بچی نہیں ہے، کوئی ایسا دائرہ نہیں ہے کہ جو تجارت کے حوالے سے، صنعت و حرفت کے حوالے سے جس میں ہم سینہ تان کر کہہ سکتے ہوں کہ ہم مسلسل ترقی کر رہے ہیں، پیش رفت کر رہے ہیں، پیش قدمی کر رہے ہیں۔ اس لیے چین سے موازنہ بھی چیزوں کو کنفیوز کرنے کے لیے اور جو اصل اعداد و شمار اور حقائق ہیں اس سے منہ موڑنے کے لیے ہے۔ میں نے شاید زیادہ کچھ بات کر دی ہوں، لیکن بات یہ کہہ رہا تھا کہ پچھلے 3-4 سال کے اندر جو سیاسی بحران تھا، جو معاشی بحران تھا، جو تمدنی و تہذیبی بحران تھا، معاشرتی دائرے کے اندر جو بحران تھا، علمی تعلیمی دائرے، وہ بحران آگے کی طرف بڑھا ہے، ڈھلان کی طرف چلا ہے، حالات کی خرابی کا عنوان بنا ہے، اور کہیں پر بھی عوام کو کسی سطح پر بھی کوئی ریلیف نہیں ہے کہ جو ان کو ملا ہو۔ ہر جگہ ان کے اوسان کو خطا کیا گیا ہے، ان کے اعصاب کو خراب کیا گیا ہے، ان کے جسم و جان کو مستقبل سے مایوس کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ کیسی حکومت جو مرکز کے اندر قائم ہے اور پھر اس کی شاخیں مفاہمت کے نام پر صوبوں کے اندر موجود ہیں، ایک ایسی حکومت کے بارے میں بھی ہم نے ابتدا سے یہ پالیسی اختیار کی تھی کہ ہم مڈ ٹرم الیکشن کے تو حامی نہیں ہیں، اور اس کا بڑا بنیادی سبب یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کو بالخصوص ہم سے، لیکن درجہ بدرجہ سب سے شکایت ہوتی رہی ہے کہ ہماری حکومت آتی ہے تو آپ فوراً ہٹانے کی بات شروع کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے بھی ہم چاہتے تھے کہ یہ تاثر بنے کہ آپ خود ہی اپنے بہت خلاف ہیں، اپنے مینڈیٹ کو بھی پورا نہیں کرتے، اپنے کمٹمنٹس کو بھی آنر نہیں کرتے، اپنے وعدوں کو بھی پورا نہیں کرتے، اپنے دعووں کو بھی کھوکھلا ہی رہنے دیتے ہیں، اور ان تمام دائروں کے اندر کوئی پیش رفت نہیں کرتے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے علاوہ باقی سب لوگ مل جل کر یہ بات کہتے رہے، اور اب ہم بھی ان کی ہاں میں ہاں ملانے پر مجبور ہوئے کہ یہ حکومت جب تک رہے گی ملک کا دیوالیہ قریب سے قریب تر ہوتا جائے گا، حالات کی خرابی قدموں کو چومنے لگے گی اور بہتری کے بجائے خرابی کی طرف لے کر جائے گی۔ اس لیے اس وقت اس کے باوجود کہ کم و بیش سال سوا سال کا عرصہ اس حکومت کے مدت کے اندر باقی ہے، اور وہ ان کا اصرار بھی ہے کہ ہم اس کو پورا کریں گے، اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کی ایک بڑی تعداد مسلسل اس پر اصرار کر رہی ہے کہ الیکشن کرائے جائے۔ ہم بھی جب اب اس وقت الیکشن کرانے کا مطالبہ کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی جو ساکھ اب تک متاثر ہو چکی ہے 4 سال میں، اگلے سال سوا سال کے اندر ان کی کارکردگی سے یہ توقع ان کو نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ اپنی ساکھ کو بحال کر لیں گے، بہتر بنا لیں گے، اور ان کے خلاف جو کچھ فضا اور منظرنامہ نظر آتا ہے اس کے اندر وہ کوئی رنگ بھر دیں گے اور بہتری کی طرف اس کو مائل کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنی دیر تک وہ اقتدار میں رہیں گے اتنا ہی ملک کا تیا پاچا ہوگا، خارجہ پالیسی کا مذاق بنے گا، اور امریکی غلامی کے اندر ہم آگے بڑھیں گے۔ پہلی مرتبہ یہ بات دیکھنے کو ملی کہ یہ جو سلالہ پر فوجیوں کی چیک پوسٹ پر حملے کے نتیجے میں ہمارے 24 جوان شہید ہوئے، تو پہلی مرتبہ عوامی دباؤ کے نتیجے میں، احتجاج کے نتیجے میں نیٹو کی جو سپلائیز تھی ان پر پابندی لگی، اور ابھی تک وہ پابندی کارگر ہے، لگی ہوئی ہے، ورکیبل ہے، فنکشنل ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ جو بیس تھی، شمسی بیس، اس کو ہم نے ویکیٹ کرایا، خالی کرایا، وہ ان سے واپس لی، اور اکا دکا چھوٹے موٹے اقدامات اس سلسلے میں دیکھنے کو ملے، اور ذرا بڑے پیمانے پر قومی تفاخر کو یا قومی وقار کو، اپنا نام لینے کا، اپنے ماضی کی طرف دیکھنے کا پہلی مرتبہ موقع ملا۔ لیکن آپ دیکھ رہی ہوں گی کہ مسلسل یہ باتیں آ رہی ہیں، خود ہمارے وزیر دفاع نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اس طریقے سے سپلائیز بحال نہیں ہوں گی، جو نقصان ہمیں ہوا ہے اور جو ہماری سڑکیں خراب ہیں اس حوالے سے ان کو اس کا صلہ دینا ہوگا، اس کو کمپنسیٹ کرنا ہوگا، اور اس کے بعد یعنی گویا سپلائی بحال کرنے کی بہت ہی بے وقار انداز میں کوششیں جو ہے وہ پھر سے شروع ہو گئی ہیں، اور عوامی دباؤ بھی ظاہر ہے کہ اس طرح تو نہیں ہے جس طرح پہلے روز تھا، اس کے اندر بھی کمی واقع ہوئی ہے۔ لیکن بہرحال یہ بھی پہلی یہ جو سلالہ پر حملہ ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں ہمیں جانی نقصان سے بھی دوچار ہونا پڑا ہے اور قومی وقار سے بھی ہاتھ دھونے پڑے ہیں، میں صرف تذکیر کے لیے 1 2 3 کر کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ یہ واقعہ اور حادثہ پیش آیا۔
ہم یقین کے ساتھ اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ جو مہران بیس پر حملہ ہوا تھا کراچی میں، اور بہت ہی سفسٹیکیٹڈ وے میں یہ پورا حملہ ہوا تھا، اور یہ جتنے بڑے پیمانے پر اس نے ہمیں نقصان پہنچایا، ہمارے ان جہازوں کو تباہ کر دیا جو ندرت رکھتے تھے اپنے اندر، یہ کہنا کہ مذہبی لوگوں نے یا طالبان نے یا القاعدہ نے یہ حملہ کیا ہے، یہ بالکل چیزوں کو غلط ٹریک پر ڈالنے والی کیفیت ہے، کیونکہ جس درجے کا حملہ تھا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ اس تک رسائی بھی حاصل کر سکتے جن کا نام لیا جا رہا ہے، بلکہ یہ تو بھارت کی اور امریکہ کی خفیہ ایجنسیوں نے اور انہی کی قوت سے اس حملے کو کرایا گیا ہے۔ اور اس طرح کے جتنے واقعات پیش آئے ہیں، ایبٹ آباد کا واقعہ تو نون ہے کہ امریکی اور نیٹو کے لوگوں نے کام کیا اور اسامہ بن لادن کے حوالے سے یہ کام کیا۔ یہ جو GHQ پر حملہ ہوا تھا اور کئی دن تک وہاں پر وہ براجمان رہے تھے، اس بارے میں بھی یہ بات دو چار کی طرح کہی جا سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ بجا طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ بہت اہم بات ہے کہ امریکہ جب ہمارا دوست ہے اور امریکہ کو ہم مدد فراہم کر رہے ہیں، کمک فراہم کر رہے ہیں، اس کو ہم نے رائے گزر دی ہوئی ہے، تمام گزرگاہ اس کے حوالے کی ہوئی ہے، اور ہمارے بغیر وہ افغانستان میں جنگ نہیں لڑ سکتا، تو پھر امریکہ ہمارے اوپر حملہ آور کیوں ہے اور ہمیں کمزور کرنے کے کیوں در پہ ہے؟ یہ بہت اہم موضوع ہے، میں چند منٹ اس پر لینا چاہوں گا۔ دیکھیے، پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ جو 9/11 پیش آیا تھا، اس کے بعد اب جو 9/11 آیا ہے، یعنی 10 سال گزرے ہیں، ان 10 سالوں نے تجربے سے اور مشاہدے سے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ اس پورے خطے کے اندر امریکہ کے اور ہمارے مفادات مختلف ہیں، ان کے اغراض و مقاصد ہمارے اغراض و مقاصد سے جدا ہیں، ان کے مقاصد مختلف ہیں، حکمت عملی الگ ہے، اور اسٹریٹجک اہداف ان کے الگ ہیں۔ اس خطے میں امریکہ کا پہلا ہدف یہ ہے کہ بھارت کو ایک بڑی قوت کی حیثیت سے ابھارا جائے، منی سپر پاور کا چاہے نام نہ دیا جائے، لیکن سپر پاور کے قریب تر اس کو لایا جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ ہمارا منشا نہیں ہے، ہمارا مقصد نہیں ہے، ہمارا ہدف نہیں ہے۔ دوسرا منشا ان کا یہ ہے کہ چین کے ڈور اسٹیپس تک پہنچا جائے، اور چین کے قد کاٹ میں جو مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اس سے نجات پائی جائے۔ چین ہمارا دوست ہے، ہم اس کی بدخواہی نہیں کر سکتے، ہم اس کے خیر خواہ ہیں، ہم اس کے حق میں ہی بات کرتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ تیسرا مقصد اس کا یہ ہے کہ اس خطے میں ایران کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکا جائے، اور ایران کی ساکھ کو بھی خراب کیا جائے، اور اس کی جو جنگی مائٹ ہے، قوت ہے، اس کو بھی شیٹر کیا جائے۔ یہ بھی ہمارا مقصد نہیں ہو سکتا، ہم اس میں امریکہ کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جو سینٹرل ایشیا کے ممالک ہیں اور ان کے پاس تیل کے اور گیس کے جو ذخائر ہیں ان کے اوپر قبضہ کیا جائے، اور اسی طریقے سے بلوچستان کے بارے میں ساری تحقیقات بتا رہی ہیں کہ ان کے یہاں پہاڑوں کے اندر جو معدنیات پنہا ہیں وہ بھی امریکہ چاہتا ہے کہ اس کے حق میں استعمال ہو۔ اور اصل مسئلہ پاکستان کی طرف آنے کا ہے، یعنی یہ 5 مقاصد ہونے کے بعد یہ چھٹے 7ویں کی حیثیت سے 3 ڈیز بتائے جاتے ہیں۔ 3 ڈی ہیں ایسے کہ جس کے نتیجے میں جس کے حوالے سے پاکستان کو وہ ہینڈل کرنا چاہتے ہیں۔ ڈی اسٹیبلائزیشن، پاکستان کو غیر مستحکم کیا جائے۔ ڈی نیوکلیئرائزیشن، پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے نجات حاصل کی جائے اور اس کو ختم کیا جائے، بین الاقوامی کنٹرول میں دیا جائے۔ اور ڈی اسلامائزیشن، پاکستان میں دنیا کے تمام حصوں کے مقابلے میں زیادہ جہاد کا تذکرہ ہے اور دین کا تذکرہ ہے اور دینی جماعتوں کا اور دین کا غلغلہ ہے، اس کلچر سے اس پورے معاشرے کو نجات دلائی جائے، یعنی ڈی اسٹیبلائزیشن، ڈی نیوکلیئرائزیشن اور ڈی اسلامائزیشن۔ یعنی ہمارے اب ظاہر ہے کہ یہ مقصد بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہم امریکہ کا ساتھ دے سکیں، اور دے رہے ہیں، اس کے باوجود پوری خارجہ پالیسی امریکہ کا ساتھ دے رہی ہے۔ اس لیے یہ بات بالکل واضح ہے کہ امریکہ اگر ہمارا دوست کہنے اور ہونے کے باوجود ہم پر حملہ آور ہے، تو وقت نے ثابت کر دیا ہے، پچھلے 10 سال نے، کہ ہمارے اور ان کے مقاصد جدا ہیں، ہماری اور ان کی حکمت عملی الگ ہے۔ اسی لیے پچھلی جو APC ہوئی تھی اس میں قرارداد میں یہ بنیادی نقطہ طے ہو گیا تھا کہ ہمیں امریکہ سے ڈس انگیج ہونا چاہیے،
اور ایک ایسا روڈ میپ تیار کرنا چاہیے کہ جو اس سے فاصلے پر جانے، دور ہونے اور اس سے تعاون کو کم کرنے پر منتج ہو، جس کو ہم نے ڈس انگیج کی اس طرح سے استعمال. ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ امریکہ سے لڑائی مول لے لی جائے، کنفرنٹریشن کی جائے، جنگ کا آغاز، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ آزاد خارجہ پالیسی بنائی جائے. پرو امریکہ نہیں بلکہ پرو پاکستان ہماری خارجہ پالیسی اور ڈومیسٹک پالیسیز ہوں. یہ وہ منظرنامہ ہے جس میں ہم اس وقت پھنسے ہوئے ہیں. لیکن جو حکمران ہیں ان کے بارے میں تجربے سے بھی یہی اندازہ ہوتا ہے، مشاہدہ بھی یہی کہتا ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس سے بھی اس کی گواہی ملتی ہے کہ وہ ان امریکہ سے ڈس انگیج ہونے، فاصلے پر جانے اور امریکہ سے فاصلے بڑھانے کے لیے ہرگز کوشاں نہیں ہے، اور اس سمت پہ کوئی مدد وہ ہماری نہیں کر سکتے. اس لیے ان کو ہٹانے کی بات جو ہے ہم سمجھتے ہیں یہی معاملہ میں بات کچھ زیادہ ہو گئی ہے. میمو گیٹ کا معاملہ بھی یہی، یعنی جو بات آپ کے پہلے سے علم ہے پہلے اس کو دہرا دوں کہ پاکستان کے امریکہ کے اندر سفیر کے بارے میں یہ بات آئی کہ اس نے ایک ایسا خط امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو ہینڈ اوور کیا ہے، اس کی طرف سے گیا ہے کہ جو اصل میں اس کی طرف سے تو ہو نہیں سکتا تھا، صدر پاکستان کی طرف سے گیا ہے، بھیجا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کی فوج زیادہ زور آور ہو رہی ہے، انقلاب بھی لا سکتی ہے، تبدیلی کے لیے تیار کھڑی ہے، اس سے ہمیں بچایا جائے، اور اگر ہمیں بچایا جائے گا امریکہ سے درخواست ہے تو ہم آپ کی بڑی خدمت کریں گے. جن معاملات میں آپ کو ہم سے شکایت ہے وہ تمام شکایت ہم دور کر دیں گے، 1 2 3 4 5. اب ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ کہ صدر صاحب نے یہ کام کیا ہے یا نہیں، اور سفیر صاحب نے یہ ذمہ داری اسی طریقے سے ادا کی ہے یا نہیں، یہ معاملہ عدالت کے اندر ہے. قرائن یہ کہتے ہیں کہ یہ اسی طریقے سے ہوا ہوگا، لیکن تحقیق کے بعد ہی اور عدلیہ کے فیصلے کے بعد ہی یقینی طور پر کوئی بات کہی جا سکے گی، ابھی تو نہیں کہی جا سکتی. ظاہر ہے کہ ملک کے ساتھ اس سے بڑی غداری اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ خود ہی اپنی فوج کے خلاف دشمن سے کہیں، دشمن پر اعتماد کریں اور اپنے اوپر بے اعتمادی کا اظہار کریں، اور اس فوج کو اور اس کے چیف کو، سربراہ لوگوں کو تحلیل کرنے کی کوشش کریں. ظاہر ہے اقوام عالم کے اندر ہم ایک مذاق بن کر رہ گئے ہیں، مذاقے کا عنوان بن کر رہ گئے ہیں، یعنی لافنگ پیراڈائز جس کو کہتے ہیں، وہ کیفیت ہماری ہو گئی ہے. اور بحیثیت قوم کے جن عناصر ترکیبی سے ہم وجود میں آئے ہیں اس کی نفی کرنے والے ہو کر رہ گئے ہیں. یہ وہ منظرنامہ ہے کہ جس میں ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اگر جو وقت بچ گیا ہے وہ پیپلز پارٹی کو نہ ملے، بلکہ نئے انتخابات کے نتیجے میں حالات کے سدھار کے اندر صرف ہو تو بہتر ہے. کہ ظاہر ہے اس کے لیے کوئی بہت ہی بڑی موومنٹ پیش نظر نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب نے ایک ایسی مہم کا آغاز کیا تھا، گو زرداری گو، لیکن یہ کہ ہماری پوری تاریخ میں اس طرح کی تمام مہمات مل جل کر چلائی گئی ہیں، اتحاد کے پلیٹ فارم سے چلائی گئی ہیں، کسی ایک پارٹی نے یہ کام نہیں کیا ہے. لہذا یہ جو گو زرداری گو کی تحریک تھی، یہ اکیلے میاں صاحب نے شروع کر کے اس کو ہائی جیک کیا، پھر اس کو ڈیفیوز کر دیا، اور عملاً اس کا کوئی وجود اس وقت نہیں ہے، جس سے لگتا ہے کہ ان کا تعاون جو پہلے سے جاری تھا وہ تعاون اب بھی شاید پیپلز پارٹی کے ساتھ جاری ہے، اور اس کو برقرار رکھنے، اس کو دوام دینے، اس کو مدت پوری کرنے میں ذرا دوسری طرف سے چل کر یہ آئے ہیں، اور اس کے حمایت میں وہ سارے کام کر رہے ہیں. جو پہلے کر چکے تھے وہ کھلی حمایت تھی، اور جو اب کر رہے ہیں وہ چھپی حمایت ہے، لیکن عملاً ان کی تمام چیزیں جو ہیں ان کی تائید میں جاتی ہیں. تو یہ سیاسی پس منظر میں، یہ منظرنامے میں ہماری وہ کوششیں جاری ہیں جو میں نے پہلے آپ سے عرض کی تھیں، الیکٹورل الائنس کی بھی، اور مل جل کر معاملات کو لے کر چلنے کی، اور پورے ملک کے اندر جو محب وطن پارٹیاں اور ہمارے ایجنڈے سے اتفاق کرنے والی پارٹیاں ہو سکتی ہیں ان سب کے ساتھ چلنے کی بھی یہ تمام چیزیں جاری ہیں. ہم نے اس زمانے میں جو رابطہ عوام کی مہم اور ممبر سازی کی مہم شروع کی تھی، پورے ملک کے اندر شاید زیادہ سے زیادہ 3 اضلاع ہیں کہ جنہوں نے اس مہم کو شایع نشان طریقے سے چلایا ہے. جو اہداف ممبر سازی کے مقرر کیے تھے ان کو پورا کیا ہے، اور جتنے بڑے پیمانے پر رابطہ ہو سکتا تھا اس رابطے کو غنیمت جانا ہے اور اس کو مسلسل جاری رکھا ہے. لیکن باقی اضلاع کے اندر یہ صورت نہیں ہے. خواتین کی رپورٹ بھی قدرے بہتر ہے، لیکن یہ کہ اس پر اطمینان کا اظہار نہیں کیا جا سکتا کہ جتنا اچھا موقع اچھے حالات میں ہم کو ملا، اس لیے کہ تمام لوگوں کے بارے میں یہی رپورٹ ہے کہ ہم جہاں جہاں گئے ہیں ہمیں پذیرائی ملی ہے.
لوگوں نے ویلکم کہا ہے، خوش آمدید کہا ہے، کسی نے پتھر نہیں مارے، کسی نے گالیاں نہیں دی، کسی نے برا بھلا نہیں کہا۔ تو ایسے سازگار ماحول میں بھی اگر ہم اپنے حصے کا کام نہ کریں تو اس میں کسی اور کا قصور نہیں نکلے گا، ہمارا ہی نکلے گا۔ تو میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بات بھی آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ رابطہ عوام کی مہم ہی الیکشن کی مہم بھی ہے، ووٹرز کو اپنے حق میں استوار کرنے کی مہم بھی ہے، اور ممبر سازی کی مہم بھی یہی ہے۔ تو اس مہم کو تیزی کے ساتھ جاری رہنا چاہیے، اس میں جو کمی اور کسر رہ گئی ہے، پیدا ہوئی ہے، اس کو پورا ہونا چاہیے، اور اس کو اگر ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی ہے تو اثر نو پلان ہونا چاہیے، اور بہتر پیرائے میں اس کو کنڈکٹ کرتے ہوئے ان نتائج سے ہمکنار ہونا چاہیے کہ جو پیش نظر ہیں۔ اور آخری بات فی الحقیقت وہی ہے جو پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ ہمارا کام وقت گزرنے کے ساتھ کبھی کبھی زیادہ کٹھن اور مشکل نظر آتا ہے، اور کبھی کبھی لوگوں کو نا امیدی کے اور مایوسی کے دورے بھی پڑنے لگتے ہیں، لیکن اس کا سبب کام کا ہونا، نہ ہونا، کم ہونا یا زیادہ ہونا یا حالات کی خرابی نہیں ہے، بلکہ اس کا سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کے ضعف کی کمزوری اس کی اصل وجہ ہے، اور اس وجہ کو بھی دور کرنا، اس پر میں زیادہ تفصیل سے بات کر بھی چکا ہوں۔ تو اس وجہ اور اس کو سبب کو دور کرنا اور ایسے حالات پیدا کرنا کہ لوگ تعلق مع اللہ کے حوالے سے اپنے آپ کو آج کے مقابلے میں کل زیادہ بہتر پوزیشن میں پائیں، یہ پوری تنظیم کا، جماعتی نظم کا، ذمہ داران کا اور ہم سب کا اور ارکان کا فرض بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہترین توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ کہ ایک شخص کی خود سوزی پر ایک بڑی تحریک اٹھ گئی جس نے پوری عرب دنیا کو متاثر کیا۔ آپ کے خیال میں ہمارے ملک میں لوگ اس سے زیادہ ظلم سہنے پر بھی میدان میں کیوں نہیں آتے؟ آپ کے خیال میں کمی کہاں ہے، ہماری کوششوں میں یا عوام کے شعور میں؟ یہ مصر نہیں بلکہ تیونس ہے جہاں ایک شخص کی خودکوشی۔ دیکھیے، اونٹ کی پیٹھ پر ایک آخری تنکا ہوتا ہے، محاورہ بھی اس کا بنا ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس تنکے کی وجہ سے اونٹ نہیں بیٹھتا، بلکہ اس سے پہلے جتنے تنکے رکھے جا چکے ہوتے ہیں ان سب کے بوجھ تلے وہ بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن میں اس بات کو ایک دوسرے پیرائے میں سمجھتا بھی ہوں اور اسی حوالے سے بیان کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں۔ یعنی دنیا بھر کے اندر جو انقلابات آئے ہیں، اور یہ جو حالیہ تبدیلیاں مصر میں، تیونس میں یا لیبیا کے اندر آئی ہیں، تو جس دن وہ تبدیلی آئی اس سے ایک دن پہلے تو حالات جبر کے تھے اور ظلم کے تھے، اور کوئی دور دور تک آثار نہیں تھے کہ تیونس بدل جائے گا، مصر بدل جائے گا، حسنی مبارک چھوڑ جائے گا اور تیونس کا حکمراں بھاگ جائے گا، یہ تو کسی کے علم میں بھی نہیں تھا۔ یہی وہ لمحہ ہے جس سے ہم کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کسے کہتے ہیں۔ بندے اپنے حصے کا کام کرتے ہیں، کوئی بھی نتیجہ نہیں نکلتا اس کا۔ بعض اوقات تو عقل بھی مفلوج ہو جاتی ہے کہ کام تو ہم نے ٹھیک کیا ہے، صحیح دائرے میں کیا ہے، سارے لوگ ساتھ بھی ہیں، لیکن وہ نتیجہ نہیں نکلا جس کے لیے سارے لوگ اٹھے تھے اور قربانی دی تھی۔ اس لیے کہ فیصلے تو بندوں نے نہیں کرنے ہیں نا، بندوں کے رب نے کرنے ہیں، اس کی مشیت نے کرنے ہیں، اس کی حکمت بالغہ نے کرنے ہیں۔ لہذا یہ سمجھنا چاہیے کہ اپنے حصے کا کام کیے چلے جانا اور تسلسل کے ساتھ کرنا، اور اس کی مشیت کو مسلسل پکارنا اور آڑ دلانا، یہ پیش نظر ہے، مطلوب ہے۔ اس لیے میرے نزدیک چاہے وہ تیونس کا معاملہ ہو یا مصر کا، ہمیں یہ نہیں تلاش کرنا چاہیے کہ کون سی چیز ہماری یہاں کم ہے اور کون سی چیز ان کے یہاں زیادہ ہے۔ یعنی جو جبر انہوں نے سہا ہے، آپ نے تو اس کا 5% بھی نہیں سہا ہوگا۔ جتنے بڑے پیمانے پر انہوں نے جیل کاٹے ہیں اس کا 1% بھی آپ نے جیل نہیں کاٹا ہے۔ جتنے بڑے پیمانے پر محرومیاں، دیکھیں نا، ہم جو اس وقت مصر گئے تھے ایک ڈیلیگیشن جماعت کا لے کر ان کی دعوت پر، تو یہ پوری تاریخ کے اندر پہلا واقعہ تھا کہ کسی بھی دنیا بھر کی تحریک اسلامی میں سے کسی ایک تحریک کا کوئی ڈیلیگیشن جو ہے وہ مصر گیا ہو۔ اس کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا، محال تھا، پچھلے 60-70 سال میں کبھی ایسا واقعہ ہی نہیں رونما ہوا، اس لیے کہ وہاں ممکن ہی نہیں تھا، نہ اخوان اس حوالے سے موجود تھی کہ میزبانی کرے، نہ کوئی مہمان ہمارے جیسا وہاں پر جا سکتا تھا۔ تو جو جبر اور ظلم انہوں نے سہا ہے اور جتنے بڑے پیمانے پر شہادتیں انہوں نے انگیز کی ہیں اور جیلیں انہوں نے کاٹی ہیں، میں نے ممکن ہے پہلے آپ سے بات ہوئی ہو تو واقعہ سنایا ہو، جو اس وقت ان کے سابق مرشد عام ہیں مصر کے،
ویسے تو ان کے نظام میں کوئی سابق مرشد عام نہیں ہوا کرتا، اس لیے مرشد عام تاحیات ہوتا ہے ان کے یہاں، تو جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے سابق تو نہیں کہیں گے اس کو، لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا کہ ایک مرشد عام نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ میری صحت اس قابل نہیں ہے اور آپ کو نیا آدمی لانا چاہیے۔ ان سے جب ہم نے، وہ 80-85 سال کے ہوں گے یا اس سے کم و بیش، ان سے جب گفتگو کے اندر ہم نے یہ پوچھا کہ عاکف بیدی ان کا نام ہے، کہ آپ اس عمر کے آدمی ہیں، کتنے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں آپ کے اخوان کے ساتھ ہیں اور اس تحریک؟ تو انہوں نے کہا کہ 47 سال کی عمر میں تو میری شادی ہوئی تھی۔ ارے یہ کیسے ہوا آپ کا؟ پتہ چلا کہ 27 یا 25 سال کی عمر میں جیل گئے تھے، 22 سال جیل کاٹی، تو جب آئیں تبھی شادی ہو سکتی تھی۔ یعنی یہ واقعات ان کے انوکھے نہیں ہیں بلکہ معمول کی واردات ہیں۔ تو آپ کے ہاں تو اس طرح کچھ، اور وہ وجہ یہ ہے کہ آپ کے سسٹم ہی بالکل دوسرا ہے۔ آپ نے جبر کے مقابلے میں ہمیشہ جد و جہد کی ہے اور جابر کو تخت چھوڑنے پر مجبور کیا ہے، چاہے وہ یحییٰ خان ہو یا ایوب خان ہو یا ضیاء الحق ہو یا پرویز مشرف ہو یا جبر کے سول حکمران ہو ذوالفقار علی بھٹو۔ مصر میں کوئی ایسی مثال نہیں ہے، یہ پہلی مرتبہ ہی ہوا ہے، تیونس میں بھی کبھی نہیں، اس لیے 50 سال سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو دونوں یہ تینوں یا جو بھی جس سے بھی موازنہ کریں، ملکوں کے اور معاشرے کے حالات بہت مختلف ہیں اور اتنی آسانی سے اس میں مواصلہ تلاش کرنے سے بھی نہیں مل سکتی۔ آپ انتخابات سے قبل متوقع انقلاب کی بات آج کل بتکرار کر رہے ہیں، اس میں کیا پیغام پنہا ہے؟ وہی جو مشیت الہی کا پیغام میں نے آپ کو دیا ہے وہی اس کے اندر پنہا ہے، کہ ہم کم از کم اپنے رب سے یہ بات تو کہیں، اور کہنی چاہیے ہم کو، تاکہ اگر کوئی دوسری بات ہے تو ہمارا رب ہم کو متوجہ کرے، جو اس کے متوجہ کرنے کے طریقے ہیں۔ ہم یہ بات تو کہیں کہ ہم نے ان 60-65 سالوں میں جن لوگوں کو برداشت کیا ہے اور پھر جن لوگوں کو میدان عمل سے دیس نکالا دیا ہے، اس حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک کام کو اپنی دانش میں کسی نہ کسی حد تک تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اب رب کی مشیت کو جوش آنا چاہیے اور اس کے فیصلوں کو بروکار آنا چاہیے، اس لیے عین ممکن ہے کہ انتخاب سے پہلے ہی وہ مراحل آ جائیں کہ جسے دیکھنے کو آنکھیں ترستی ہے، اور وہ فیصلے انسانی جدوجہد اور کوشش اور کاوش کے الرغم تو نہیں آتے، یہ بات درست ہے، لیکن الحمدللہ ہم فیلڈ کے اندر تو موجود ہیں اور اس پر کافی تفصیلی بات بھی کر سکتے ہیں، اپنی خامیاں اور کوتاہیاں بھی ہم جانتے ہیں جو انسانی سطح پر ہیں یا اجتماعی دائرے کے اندر ہیں۔ اس لیے مجھے کبھی کبھی یہ خوشبو آنے لگتی ہے تو میں اس کو شیئر کر لیتا ہوں، لوگوں کے درمیان بیان کر دیتا ہوں۔ یعنی خوشبو کا لفظ میں نے مماثلت کے طور پر استعمال کیا ہے، وہ جو ایک صحابی کو احد کے پہاڑ کے اس طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی تھی، تو اس خوشبو کے حوالے سے کبھی کبھی بات کرنی چاہیے تاکہ رب کی جو مشیت ہے وہ بھی جوش میں آئے اور بندوں کے اندر جو صبر اور حوصلہ ہے اس کو بھی اضافہ ملے۔ دینی جماعتوں کا اتحاد MMA جو بننے کے بعد ٹوٹا اور اس کی کچھ جماعتیں اس وقت کی حکومت کا حصہ بھی بنی، کہ آزمائے ہوا کو ایک بار پھر آزمانا دینی اور سیاسی حوالوں سے بہتر رہے گا، اور اگر جماعت کے اندر بھی اس کی آمادگی اکثریتی شرح میں نہ ہو تو کیا ہماری مرکزی قیادت اپنے ارکان و کارکنان کی رائے کو کتنی اہمیت دے گی؟ مزید یہ کہ اگر ایسی کوئی کڑوی گولی ہمیں نگلنی پڑے تو اپنے صفوں میں اضطراب کو ختم کرنا اس زمن میں کیا پالیسی ہوگی، جبکہ عمران خان عوام میں زیادہ قابل قبول نظر آئے مشرف کو ہٹانے میں؟ دیکھیے، فیصلے تو وہی فورم کرتے ہیں یا وہی باڈیز کرتی ہیں جو آئینی طور پر اس کے مجاز ہیں۔ ظاہر ہے کہ فیصلے کرنے والا فورم مرکزی مجلس شورا ہے، پالیسی ساز ادارہ ہے، اسی کو فیصلہ کرنا ہے۔ البتہ آپ یہ ضرور پابند کریں، اپنے مرکزی شورا کے اراکین کو خطوط لکھیں، امیر جماعت کو خط لکھیں، نظم جماعت کو اطلاع کریں کہ ہماری کیا رائے ہے۔ ارکان جماعت پورا آپ کا اجتماع ارکان یہ مسلسل اراکین شورا پر اور نظم جماعت پر، امیر و قیم پر یہ مطلع کرتا رہے کہ ہماری یہ رائے، اس سے مختلف رائے کی صورت میں آپ کو ہمیں مطمئن کرنا پڑے گا اور ہماری ذمہ داری ہے کہ مطمئن کریں۔ لیکن ہم اس کی کوشش ضرور کر رہے ہیں جو اشکال آپ نے بتائے ہیں کہ ان کو رفع کیا جا سکے۔ مثلا ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں یا ان کی پارٹی کے بارے میں یہ تاثر جو موجود ہے کہ وہ تو حکومت کے ساتھ ہے،
وہ کہتے ہیں میں تو نکل آیا ہوں، پہلے حکومت میں تھا، پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا، لیکن نکل آیا. ہم جب ان سے چاہتے ہیں تو یہ بات بھی کہتے ہیں کہ آپ نکلے تو ہے اعظم سواتی کے حوالے سے، اس کو حکومت نے وزارت سے نکال دیا تھا تو آپ احتجاجاً نکل آئے ورنہ حکومت سے. اور ان گنت مثالیں جو ہم دیتے ہیں. تازہ ترین مثال یہ ہے کہ صوبہ سرحد کی اسمبلی میں 124 ووٹ ہے یا 124 لوگ ہیں کہ جو ایم پی ایز ہیں. اعظم سواتی کی خالی سیٹ پر سینٹ کا الیکشن ہوا ہے. ان 124 میں سے 14 آدمی جے یو آئی فیک ہے. 14 آدمی والا جو ہے سینیٹر منتخب ہو گیا، 110 والے نہیں ہوئے، بلکہ 110 والوں نے یعنی پیپلز پارٹی اور اے این پی نے جے یو آئی کا مقابلہ ہی نہیں کیا، ناپوز آ گئے. پھر بھی کہتے ہیں ہم حکومت کے ساتھ نہیں ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ بات ہم ان سے کریں گے اور کر بھی رہے ہیں کہ آپ کے تو تمام طور طریقے یہ بتاتے ہیں کہ آپ حکومت کے ساتھ ہیں پیپلز پارٹی کے. کیسے ہم یقین کر لیں کہ ایسا معاملہ نہیں ہے، اور کیسے اس بات کو صحیح جان لیں کہ یہ طریقہ اس طریقے سے نہیں اپنایا گیا. تو ہماری یہ کوشش ہے کہ جو آپ کے اشکال ہیں یا ہمارے اشکال ہیں ان کو رفع کیا جا سکے. کتنا یہ کام ہو سکے گا ظاہر ہے کہ یہ وقت ہی بتائے گا. جب آپ نے کہا کہ اسلام کی تقدیر داڑھی والے مرد اور حجاب والی عورتیں کریں گی تو کیا ہم نے خود کو محدود نہیں کر لیا؟ اگر ہمیں قوم کے سواد اعظم کو اپنے ساتھ ملانا ہے تو ایسے شدت پسند الفاظ سے گریز کرنا چاہیے. اگر آپ اس شناخت کو بتانے کے بجائے صالح عنصر کہتے، صالح عنصر تو آپ کے علاوہ کوئی نہیں سمجھتا، اس کے تو ہجے نہیں معلوم ہے. اکثر لوگ تو صالح کو غلط لکھتے اور آپ نے خیر صحیح لکھ دیا ہے اتفاق سے. لیکن پہلی اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، اعتماد کے مظاہرے کے. انقلاب اسی لیے نہیں آتا کہ لوگ شرمائے ہوئے اور معذرت خانہ رویے اپنائے ہوئے. معذرت خانہ رویے سے، اپالوجیٹک ہونے سے اور اسلام کے بارے میں صاف چھپتے بھی نہیں سامنے نہ آنے والے رویے سے گریز کرنا چاہیے. اعتماد پوری دنیا میں انقلاب داڑھی والے لے کر آئے. دیکھیے ملیشیا میں انقلاب کا جس درجے میں بھی داخل ہے داڑھی والے، ایران کا انقلاب داڑھی والے، مصر کا انقلاب داڑھی والے ہیں، میدان تحریر والے یہ داڑھی والے، الجزائر کا انقلاب تھا داڑھی والے تھے. یہ جس جگہ کی آپ بات، اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ اس طرح سے کمتری کا شکار ہونے کی کیا بات کہ پوری دنیا کے اندر تبدیلی انہی لوگوں کے ذریعے آئی ہے کہ جو حجاب والے اور داڑھی والے تھے، اور انہی لوگوں نے ظلم کو ختم کیا ہے. ورنہ ظالموں کے ذریعے عادلانہ انقلاب نہیں آ سکتا. یہ بات لوگوں کو باور کرانی چاہیے کہ ووٹ تم ظالموں کو دیتے ہو اور چاہتے ہو کہ عدل و انصاف ملے، ووٹ مہنگائی والوں کو دیتے ہو اور چاہتے ہو کہ مہنگائی ختم ہو جائے. زرداری ہوگا تو مہنگائی ہوگی. اس لیے اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے، اعتماد سے اپنی بات کہنے کی ضرورت. اتحادی سیاست کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن ہم نے کبھی بھی ایم کیو ایم کے ساتھ کھڑا ہونا پسند نہیں کیا. اس کی وجوہات سب کے سامنے ہیں. لیکن ابھی پاکستان انجینئرنگ کونسل کے الیکشن جو کہ تقریباً 12 سال بعد ہو رہے تھے، اس میں ہم نے آخر کیوں ایم کیو ایم کے ساتھ مشترکہ پینل بنایا. آپ کی معلومات بڑی ناقص ہیں. ایم کیو ایم تو سرے سے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اور جو اس کا ووٹ تھا بھی وہ بھی پیپلز پارٹی کو گیا تھا. لہذا یہ معلومات درست. انجینئرز فورم تو پورے پاکستان میں موجود ہے، اور اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے فعال بنائیں تو بہت اچھا کام ہو سکتا تھا. پہلے سے پلاننگ کیوں نہ کی گئی؟ ایم کیو ایم تو صرف کراچی سے ووٹ لے سکتی تھی، مگر ہم نے اس کے نمائندوں کو پورے ملک میں ووٹ دلوائے. کیا اس ادارے کی اہمیت واضح نہیں تھی یا کچھ لوگوں نے مرکز سے مشورہ؟ کوئی اتحاد کسی سے نہیں. انجینئرز فورم نے وائس چیئرمین کی، سینئر وائس چیئرمین کی پوسٹ بھی جیتی ہے، اور جو لوگ 5ویں نمبر پر آئے ہیں تحریک انصاف والے، ان کا ہمارے پر دباؤ زیادہ تھا کہ ہم ان کے آدمی کو چیئرمین کی حیثیت سے قبول کر لیں. لیکن ہم ان کو سمجھایا تھا کہ آپ کی کوئی پوزیشن نہیں ہے، اور ہم نے جن لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا تھا ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں ہم وائس چیئرمین ہوئے ہیں، اور میجورٹی ہماری ایگزیکٹو کونسل کے اندر بھی آئی ہے، اور 2 پوسٹیں اور بھی اس کے علاوہ ملی ہیں. اصلاً سوائے چیئرمین کے سارا الیکشن ہم ہی نے جیتا ہے، اور اس میں ایم کیو ایم کا کوئی کارنامہ نہیں ہے. بیلٹ و انتخابی عمل کے حوالے سے یہ پرزور تجویز ہے کہ برائے مہربانی فیکس اور ای میل کے ذریعے بھی رائے دہی کا حق دیا جائے، اور پھر بتدریج اس طریقے کو رائج کرنے کی بھی کوشش کی جائے. اس کے نتیجے میں انشاءاللہ جماعت کے انتہائی قیمتی وسائل کو، خصوصاً گاڑی، پیٹرول اور افراد کی جو بوجھل کر دینے والی دوڑ ہے، اس سے بچا جا سکے. میرا خیال ہے یہ تجویز باقاعدہ سوال جواب کی صورت میں نہ رکھیں، باقاعدہ تجویز کی صورت میں منصوبہ کمیٹی کو بھجوا دیں، وہ اس پر غور کر لے گی. ذرائع ابلاغ کے بارے میں ہے کہ اس تناظر میں اپنی سیاسی جدوجہد کے حوالے سے
اس وقت اور آئندہ جماعت اسلامی کا ذرائع ابلاغ کی قوت کو بھرپور انداز میں استعمال کرنے کے لیے کیا لاہے عمل ہے؟ کیا جماعت اسلامی ایسے افراد تیار کر رہی ہے جن کے کمیونیکیشن اسکلز بہت مضبوط ہوں اور جماعت کا بھرپور موقف میڈیا کے سامنے پیش کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں؟ اپنا چینل کھولنے کے کن مراحل میں ہے؟ راہ ٹی وی صرف نیٹ پر ہے۔ اصل میں آپ کا پورا سوال یہ بتاتا ہے کہ اصل مسئلے سے آپ کو بھی واقفیت بالکل نہیں، نہ کوئی لوگوں کی تیاری کا مرحلہ کسی مرحلے کو طے کرائے گا، نہ کوئی چینل کا کھول لینا جو ہے آپ کے مسئلے کو حل کرے گا۔ مسئلہ ہے جو اس کو سمجھنے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ مسئلہ اصل میں ہے کیا۔ سارے چینلز موجود ہوتے ہیں نا آپ کے جلسے میں، لائیو کیوں نہیں نشر کرتے؟ حالانکہ یہی لوگ موجود ہوتے ہیں اور 3 گھنٹے تک عمران خان کو، جبکہ کرسیاں بھی اس کی نہیں آئی ہوتی، دکھاتے ہیں، اور الطاف حسین کو 3 گھنٹے تک لندن سے نشر کرتے ہیں۔ یہی سارے چینل ہمارے تمام جلسوں میں موجود ہوتے ہیں، لیکن تو اس کا کون سا حال ہے جو آپ نے اس کے اندر پیش کیا ہو؟ ہم چینل بنا لیں گے تو یہ کام شروع ہو جائے گا، یا ہم کوئی آدمی تیار کر لیں گے تو یہ کام۔ اس لیے آپ مسئلے کو سمجھیں نا کہ مسئلہ ہے کیا۔ جب تک مسئلہ نہیں سمجھیں گی، مرض کی تشخیص درست نہیں کریں گی، علاج بھی کیسے درست ہوگا؟ یہ جو سارے لوگ چینلز کے ہمارے ہاں جلسوں میں آتے ہیں، یہ بالکل ٹھیک ویڈیو بناتے ہیں، بالکل ٹھیک اس کی رپورٹ کرتے ہیں۔ اگر لائیو ہونے کے لیے ان کی گاڑیاں بھی باہر کھڑی ہوتی ہیں، اگر ان کو حکم ہو تو لائیو نشر بھی ہو سکتا ہے، لیکن لائیو بھی نشر نہیں کرتے۔ پھر جو ویڈیو بن کر جاتی ہے، جو فلم لے کر یہ جاتے ہیں، وہ ٹیبل پر پہنچنے کے بعد بھی وہاں سے نشر نہیں ہوتی۔ پھر ان کے اوپر مالکان بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر پورے ملک کے اندر اسلامی اور سیکولر لابی کی جنگ بھی موجود ہے۔ اصل جنگ جو ہے اس کی وجہ سے بھی تمام معاملات ہیں۔ کچھ ہم نے دباؤ ڈالا ہے تو تھوڑا سا فرق پڑا ہے۔ لاہور کے دھرنے کو لائیو انہوں نے 20-25 منٹ دکھایا، اور کئی چینل نے بیک وقت دکھایا۔ اس دھمکی کی وجہ سے، دھمکی تو میں نے نہیں دی تھی، اچھے الفاظ میں بات کی تھی، تو اس لیے ایشو کچھ اور ہے اور آپ علاج کچھ اور کرنا چاہتی ہیں۔ اور ہمارے ہاں بہت سارے مسائل میں مشکل یہی درپیش ہے کہ لوگ ایسی تجاویز دینا شروع کر دیتے ہیں جس کا کوئی تعلق مسئلے سے اور اس کے حل ہونے سے نہیں ہوتا۔ آج کل سائبر انقلاب، یہ سوشل میڈیا کا بڑا چرچا ہے۔ سیاسی جماعتوں کا پاکستان میں کردار کے عنوان سے ہے۔ جماعت کی حکمت عملی کیا ہے؟ کتنا مقابلہ اس عنوان سے کر پانے کی تیاری ہے؟ کیا اسلامی جمعیت طلبہ اور جمعیت طلبہ عربیہ اور جمعیت طالبات کو اس عنوان سے کوئی رہنمائی دی گئی ہے؟ یہ بالکل ٹھیک آپ نے نشاندہی کی ہے۔ اس وقت الیکٹرانک میڈیا کے مقابلے میں بھی جو سوشل میڈیا ہے وہ زیادہ ایفیکٹو ہے، مؤثر ہے۔ مشرق وسطیٰ کے انقلاب میں بھی اس کا بڑا پائیوٹل رول ہے، کلیدی کردار ہے، اور ہمارے لوگ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اس پر ہم نے کئی میٹنگز کی ہیں اور مختلف لوگ اس کے لیے تیار ہوئے ہیں۔ کچھ نہ کچھ کام شروع ہو گیا ہے، حالانکہ وہ بہت ہی ابتدائی مرحلے میں، اور جیسا کہ سٹارٹ لینے کے اندر ہوتا ہے اس طریقے کا وہ سارا کا سارا کام ہے۔ تو اس میں تو لوگ، آپ جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں وہ اس کے اوپر چلے جائیں، کام ہوتا نظر آئے گا، اس کے اندر حصے دار بن جائیں۔ اور یہ توجہ دلانا بھی چاہیے، اسلامی جمعیت طلبہ جتنا کر سکتی ہے کر رہی ہے، لیکن انہوں نے اس کا زیادہ بڑا منصوبہ بھی بنایا ہے۔ تھوڑا بہت جمعیت طلبہ عربیہ بھی کرتی ہے۔ جمعیت طالبات تو آپ ہی کے سدھانے سے، سمجھانے سے شاید کچھ کریں، اس لیے کہ ممکن ہے ان کے ویوز اس معاملے میں وہ نہ ہوں کہ جو آپ کے اور میرے ویوز ہو سکتے ہیں، لہذا ان کو سمجھانے کی بھی ضرورت ہے اور بعض معاملات میں اس رخ پر ڈالنے کی بھی۔ اگر انتخابی اتحاد کا امکان ہے تو ہمارے قائدین دیگر جماعتوں کے اکابرین کے بارے میں محتاط گفتگو کریں، کیونکہ پھر فیلڈ میں کارکن تنہا رہ جاتا ہے۔ یہ سن کر کہ کل تو آپ کی قیادت اس فرد کے لیے یہ رائے رکھتی ہے، آج ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دیکھیے، محتاط گفتگو کی بھی بڑی اہمیت ہے، لیکن چارج شیٹ کرنے کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اس سے آپ کی بارگیننگ پاور بڑھتی ہے۔ جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ آپ ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں تو اس نقصان سے بچنے کے لیے بھی وہ اپنی شرائط پیش کرتے ہیں اور شرائط پہ نرمی پیدا کرتے ہیں۔ لہذا معاشرے میں اس طرح رہیں جیسا کہ معاشرہ چل رہا ہے۔ جن چیزوں سے قدر و منزلت میں، قدر و قیمت میں، قد کاٹ پہ اضافہ ہوتا ہے، ان سب کو اپنائیں۔ ایسی بات بھی کریں کہ جس سے آپ کی وزن، آپ کی رائے کے اندر وزن، آپ کی بات کے اندر جو وزن ہے اس کے اندر اضافہ ہو، اور ایسی بات بھی کریں کہ جس کے نتیجے میں حالات آپ کے حق میں جائیں۔ کارکن کو بھی چھوئی موئی نہیں ہونا چاہیے، ایسا احساس نہیں ہونا چاہیے کہ وہ انگلی آپ نے لگائی وہ ٹھوس ہو گیا غبارے کی طرح۔
بلکہ کارکن کو کارکن ہونا چاہیے، ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنا چاہیے اور ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اب تو عمران خان نے امریکہ کے خلاف بات کرنی بند کر دی ہے۔ کیا جماعت اسلامی اس پر کوئی گفتگو کے ذریعے پریشر ڈالے گی؟ آپ بھی بڑے سادہ لوگ ہیں اور مجھے اپنے سے بھی زیادہ سادہ سمجھتے ہیں کہ میں سوال کا جواب دوں، تو نہ میں اتنا سادہ بننا چاہتا ہوں، نہ آپ کو اتنا سادہ رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے سب لوگ ارے نواز شریف کب امریکہ کے خلاف بات کرتے ہیں اور کتنی ایف این بٹ کے ساتھ کرتے ہیں جب کرتے ہیں؟ پیپلز پارٹی کیا کرتی ہے، اے این پی کیا کرتی ہے، ایم کیو نے کتنا کیا ہے اور کتنے بیان دیے ہیں اور بیانات کس پر، یہ تمام چیزیں سامنے رکھنی چاہیے۔ جماعت اسلامی کے علاوہ میرے نزدیک کوئی پارٹی نہیں ہے کہ جو امریکہ کے خلاف کھل کر بات کرتی ہو، اس کی خامیاں بیان کرتی ہو، اس کو چارج شیٹ کرتی ہو، گو امریکہ گو کا نعرہ لگاتی ہو، اور سارے کارکن بھی ببانگ دول یہ کام کرتے ہوں اور ہر خوف سے اور ملامت سے اپنے آپ کو بلند و بالا بھی سمجھتے ہوں۔ اس لیے کہ آپ اللہ رسول پر ایمان کے نتیجے میں حق کو حق کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتی، اور آپ اسی کے نتیجے میں ایک اپنی طبیعت اور مزاج کے اندر ایک ایسی جرأت اور ایک ایسا مقام اپنے اندر پاتی ہیں کہ جو اس کام کو انجام دے۔ باقی یہ ہے کہ لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، ملاقاتوں میں سنجیدہ گفتگو بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات لائٹ موڈڈ بات بھی ہوتی ہے۔ اس میں اس بات کا موقع ہوتا ہے کہ ایم کیو ایم کے بارے میں اگر انہوں نے موقع بدلا ہے یا امریکہ کے بارے میں موقع بدلا ہے تو اس پر کوئی رائے دہی کی جا سکے، بات کی جا سکے۔ اور یہ بات آپ نے دیکھی ہوگی کہ چینلز کے اوپر اینکر پرسنز نے اس کا نوٹس ضرور لیا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ نوٹس لینا ہمارے نوٹس لینے سے زیادہ وزنی اور اہم ہے کہ وہ کون سی باتیں کر رہے ہیں آج کل جو پہلے نہیں کرتے تھے، اور کون سی باتیں کرنی چھوڑ دی ہیں جو پہلے کیا کرتے تھے۔